علامہ سید اسد علی زیدی صاحب سے کہ وہ اس عشرے کی چوتھی مجلس سے رسالت اور امامت میں حق سیدہ کے عنوان پر مجلس سے خطاب فرمائیں۔ برائے عظمت شہزادی کونین بآواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ مجالس کی چوتھی تقریر بارگاہ حسینی مشن میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ عنوان رسالت و امامت میں حق سیدہ، مسلسل ذکر ہے کوثر نبی، وجد رسالت جناب صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ میں نے آپ کے سامنے مسلسل جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا سرنامہ بیان میں، یہ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل جو کہ 17واں سورہ ہے، اس کی 85ویں آیت، وہ سوال جو امت نے نبی سے کیا
اور وہ سوال یہ جسے قرآن نے دامن میں جگہ دی اور کہا کہ میرے حبیب یہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے روح میرے اللہ کا امر ہے۔ تھوڑا سا بیدار میرے ساتھ رہیں گے تو پھر جملے آپ کے حوالے کروں۔ روح میرے اللہ کا امر ہے اور تمہیں تو علم میں سے بہت تھوڑا سا عطا کیا گیا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور مسلسل آپ 3 روز سے یہ سن رہے ہیں کہ اجر روح کا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے مل کر اگر یہ بلند ہے تو پھر آہستہ آواز سے صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے آپ کی، کچھ مطالب آپ کے حوالے کروں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا سا دیا گیا۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر۔ کل بہت تفصیل سے بتا چکا کہ اللہ کا امر کیا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ اللہ کا امر یہ ہے وہ کسی شے کو کہتا ہے ہو جا، کن وہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا امر اور کلام سن چکے کہ کاف اور نون کے درمیان جو حقیقت ہے وہ امام ہے، بلکہ کاف بھی امام ہے، نون بھی امام ہے، کن کی حقیقت ہے امام۔ اور جس بی بی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کی آغوش میں 11 امامتیں رکھی ہوئی ہیں۔ چیزیں سخت پوچھی تھی امام حسن سے، واقعات تو آپ کے ذہنوں میں ایک جملے میں دوہرا کے گزر جاؤں۔ 9 چیزیں سخت، پتھر سے سخت لوہا، لوہے سے سخت آگ، آگ سے سخت پانی، پانی سے سخت بادل، بادل سے سخت ہوا، ہوا سے سخت وہ فرشتہ، اس سے شدید ملک الموت، ملک الموت سے شدید موت، موت سے شدید اللہ کا امر۔ فاطمہ ہے اللہ کا امر۔ سیدہ ہے اللہ کا امر۔ دیکھیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیت میں ایک حرف رکھا ہوا اور جو عربی سے شناسہ ہے وہ جانتے ہیں، لیکن آپ کے لیے عرض کر دوں سوال ہونا چاہیے تھا، ہوا، لیکن اگر نوجوانوں میں سے آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ سمر عباس صاحب تشریف فرمائیں، انہوں نے کل مجھ سے مجلس کے بعد یہ سوال کیا کہ یہاں ایک لفظ رکھا ہوا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہو، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ۔ ترجمہ کرنے والوں نے یہاں ترجمہ کیا کہ روح کہہ دیجئے میرے رب کے امر میں سے ہے۔ من تمیز کے لیے آتا ہے، اس کا بعض حصہ، لیکن یہ عرض کر دوں کہ من صرف تبعیض کے لیے نہیں آتا، 11 معنی ہیں کم و بیش جو من کے لیے عربی میں موجود ہیں۔ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن مجھے آپ کو کسی منزل کی طرف لے جانا ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو عرض کروں، یہ بتا چکا ہوں آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ خطیب کی تائید نہیں ہوتے، غدیر کی تائید ہوتے ہیں۔ ہمارا تو سارا مذہب ہی شبیہ پہ کھڑا ہے۔ زمانہ ہم سے کہتا صاحب یہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، یہ واہ واہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے بس اتنا بتاتے جو ہاتھ غدیر میں اٹھاتا ہم اسی کے ماننے والے۔ میرے سامنے آپ توجہ کیجئے گا، میں صرف تمیز کے لیے نہیں آتا، یعنی کہ بعض حصہ۔ پہلا معنی ابتدائے غایت، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا، یہ غایت ہے، انتہا ہے اس کو، یہ سفر ہے، تو یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے۔ یہاں سے چلا اور میں ظہیر کاظمی صاحب کے گھر تک گیا تو یہ میری ابتدا کا مقام ہے اور ان کا گھر میری انتہا کا مقام ہے میرے سفر کی، تو یہ ابتدائے غایت ہے۔ حدیث آپ کو یاد دلا دوں اور ساری مثالیں وہ دوں گا جو آپ نے مجلسوں میں سنی ہوئی ہے۔ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش سے، کہاں تک؟ جب تک سب نہیں بولیں گے بات آگے نہیں بڑھے گی، لہد تک، ماں کی آغوش سے علم حاصل
آغوش میں آیا تو لوری میں نعت علی سنی. بڑی آسانی سے سن رہا ہے. بچہ ماں کی آغوش میں آیا تو لوری میں نعت علی سنی. اور یہ مختلف مقامات میں بتا چکا, بس ایک جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا. بچہ وہی زبان بولتا ہے جو ماں بولتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کو علی علی سناؤ. آج علی علی سنیں گے تو کل علی علی کریں گے. جس بچے کی زبان خراب ہے اس کا مطلب ہے کہ ماں کی زبان خراب ہے, خدا نہ خواستہ. اور اگر بچے کی زبان شستہ اور شائستہ ہے تو ماں کی زبان اچھی ہے. اسی لیے جو زبان میں اور آپ بولتے ہیں اسے مادری زبان کہا جاتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. جو زبان میں اور آپ بولتے ہیں اسے مادری زبان کہا جاتا ہے. ہماری ماں نے ہمیں علی کا عشق لوریوں میں گھول کے پلایا ہے. ہم کیا کریں؟ جملہ آپ کے حوالے. ہم سے علی علی کیسے رکے؟ علی علی ہی ہماری مادری زبان ہے. دوسرا ایک معنی تعبیر بھی اسے کوئی انکار نہیں کہ بعض حصہ. دوسرا علت, کسی چیز کی وجہ. آیت پڑھ دوں اگر اجازت ہے. سورہ مدثر ہے. کچھ لوگ جب انہیں نبی نے علی کے فضائل سنائے تو علی کے فضائل سے رخ پھیر کے دوڑنے لگے, گھبرانے لگے, بھاگنے لگے. تو جب یہ بات ہوئی تو آیت آ گئی کأنہم حمر فرت مستنفرۃ من قسورہ. میرے حبیب سورہ مدثرہ, میرے حبیب نے کیا ہو گیا ہے, یہ بالکل ایسے دوڑ آیا ہے جیسے گدھوں کا جھنڈ شیر کو دیکھ کے بھاگنے لگا. میرے حبیب نے کیا ہو گئے, یہ تو ایسے دوڑ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کس نے لفظ پہ غور کیا, کس نے نہیں کیا. کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ, جیسے شیر کو دیکھ کر, نہیں قسور کو دیکھ کر. یہ قسور کہاں تلاش کروں؟ واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے. انا الذی سمتنی امی حاجرہ سرغام آجامن لیس بن قسورہ. کھلتے ہوئے چہرے بتا رہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کأنہم حمر, جیسے یہ گدھے ہوں. میں کیا کروں؟ اس کے لیے قرآن یہ لفظ استعمال کر دے. علی کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. میں سرغام ہوں, آجام ہوں, لیس ہوں, قسور ہوں. قرآن کہہ رہا ہے یہ ایسے دوڑتے ہیں علی کے فضائل سن کر جیسے بھوکے شیر کو دیکھ کر گدھے بھاگتے ہیں. تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا کہ جو علی سے جس دور میں بھی بھاگا, میں نے یہ جملہ سن لیا تو اگلا بھی آپ کے لیے, چاہے علی کی تلوار سے بھاگے چاہے علی کے فضائل سے بھاگے.
اس کا مطلب ہے یہ علت کے لیے بھی آتا ہے، ایک ابتدائی غایت کے لیے، دوسرا علت کے لیے، تیسرا اس بات کے لیے کہ کسی کے ذریعے کام ہو رہا ہو۔ اب وقت ہوتا تو مجھے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے، مثالیں تو بہت رکھی ہوئی ہیں اور خود قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ علت کے لیے، ابتدائی غایت کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے لیے، ان کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان میں سے یخرج من الظلمات، اللہ لوگوں کو ظلمتوں میں سے نکالتا ہے، یعنی ان میں سے نکالتا ہے۔ یہاں بھی تمییز مراد نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا، پانچواں معنی عرض کر رہا ہوں، لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ من صرف بعض حصے کے لیے آتا ہے، اس میں سے۔ لیکن جائیے لغتوں کو دیکھیے، صرف و نحو کی کتابوں کو دیکھیے، ادبیات عرب کو دیکھیے، میں تو بڑا ادنا سا طالب علم ہوں، یہ تجنیس کے لیے بھی آتا ہے، جنس کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر کسی چیز کی جنس بتانی ہو، آیت پڑھوں، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ خمسے کی مجالس جن کے ذہنوں میں موجود ہے، کیوں؟ اس نے اپنے رب کے امر سے فسق کیا، وہ جنات میں سے تھا، اللہ نے ابلیس کی جنس بتا دیا۔ نہیں، ابھی بھی بات چہرے مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ جنس کا کیا مطلب ہے۔ ہر جگہ من تھوڑے سے حصے کے لیے نہیں آتا۔ زمانے نے ایک معنی سن کے سمجھا کہ من جہاں آ جائے وہاں تبیز کے لیے، تو اب حدیث پڑھ رہا ہوں، حسین منی، یہ لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر ہے، منی مجھ سے، من کا تم سے، من کم تم سب سے، من ہم ان سب سے۔ اب میں یہاں گردانے کرنے تو بیٹھا نہیں ہوں، یہ ضمیر کی ہے۔ چلیے یہاں تو میں مان لوں کہ کوئی اور مراد ہے، حسین منی نواسا ہے، نبی میں سے ہے، اگلے ٹکڑے تک تو آئیے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، کرو اگر جگر ہے ترجمہ کہ نبی حسین کا بعض حصہ ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، نبی بتا رہا ہے جیسا میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسے حسین، جو خصائل میرے، جو خصائص میرے، جو نور میرا، جو حقیقت میری، وہ حسین، جو محمد۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد یہ حسین بھی محمد ہے۔ تو اب حدیث میں موجود ہے، کہا گیا فاطمہ تو بساط منی، یا رسول اللہ، یہاں من رکھ کے کیا بتایا کہ تبیز نہیں ہے، جنس بتلائی جا رہی ہے۔ حسین کے لیے منی کا مطلب جیسے جیسے مصطفیٰ، بڑی توجہ، بڑا اہم نکتہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے جیسے مصطفیٰ ویسے ویسے حسین۔ یہاں بھی من کا لفظ استعمال کیا، جیسے جیسے مصطفیٰ ویسی ویسی بطول۔ اس کا مطلب ہے نبی نے اسی دن بتا دیا، صرف ہمارے مرد محمد نہیں ہے، بیویاں بھی محمد ہیں۔ صرف ہمارے مرد محمد نہیں ہیں، ہماری مستورات بھی محمد ہیں۔ یہ من کا لفظ جنس کے لیے ہے۔ اب آ جائیے آیت کی طرف، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، جیسا جیسا امر ہے
ویسی ویسی روح ہے. یہاں صرف یہ مراد نہیں ہے کہ یہ امر میں سے بعض حصہ ہے، یہ بھی امر ہے اور چیزیں بھی ہیں، مگر جیسی وہ ہے ویسا یہ ہے. کسی نے علامہ عبدالعالی طحرانی سے یہ پوچھا، یہ بتائیے کہ سیدہ کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، شاید آپ نے کسی اور نام سے یہ جملہ سنا ہو، مگر سوال انہی سے اور جملہ انہی سے منسوب ہے، اور انہی کے حوالے سے علمی دیانت یہ ہے کہ پہنچاؤں آپ تک. کسی نے پوچھا کہ کیا سیدہ اور اہل بیت کی طہارت انما یرید اللہ کے بعد ثابت ہوتی ہے؟ پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے. بھائی آیت آئی تو ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے جو ہم کسی کے سامنے رکھیں؟ انما یرید اللہ. تو کیا نعوذ باللہ اس سے پہلے میں تو جملہ نہیں کہہ سکتا. کیا طہارت کی دلیل آیت آنے پہ ہوئی؟ ایسے جواب علماء کو زیب دیتے ہیں. پلٹ کے ہنس کے کہنے لگے علامہ عبدالعالی طحرانی، اچھا میں مان لیتا ہوں کہ آیت آنے کے بعد طہارت ہوئی، بس اتنا بتا دے قرآن میں آیت ہے قل هو اللہ احد، کیا اللہ بعد میں واحد ہوا؟ سب مل کے جواب دیجیے. اللہ کا امر ہے کن. اگر اجازت دے تو دو جملوں میں ایک اور امر بتاتا ہوں، گزر جاؤں. سورہ مبارکہ النحل ہے، 16واں سورہ. سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر. اے میرے حبیب، آپ کے اور آپ کے خاندان کے لیے ہم نے آپ کے اختیار میں دے دیے. کیا کہ آپ ذرا گنتے رہیے گا، لیل والنہار، رات بھی دن بھی. آپ میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو بات کریں گے. رات اور دن نبی اور اہل بیت کے اختیار. والشمس والقمر، سورج اور چاند. اب یہ تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے تابع ہے، ان کے اختیار میں ہے. اگر اختیار میں نہ ہوتا تو انگلی پہ واپس نہ آتا، اشارے سے دو نیم نہ ہو جاتا. لیکن آگے پروردگار بڑی عجیب و غریب بات کر رہا ہے، اور قرآن میں آیت رکھی ہوئی ہے سورہ نحل میں، سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، سورج چاند تمہارے، رات دن تمہارے، والنجوم مسخرات بامرہ. مگر میرے حبیب ستارے میرے امر کے پابند ہیں. جو حیرت میں کھوئے ہوا ہے ذرا میری طرف دیکھے. ستارے تمہارے امر کے پابند ہیں. پالنے والے کا اتنے سے ستارے سورج اور چاند کے مقابلے میں تجھے زیادہ قیمتی ہے، زیادہ عزیز ہے. سب کچھ دے دیا، ستارے بچا کے رکھ رہا ہے. پالنے والے کا تو تیری شان کے خلاف ہے. جواب آیا، میں امت کو بتانا چاہتا ہوں کل کو اسی ستارے کو بھیجنا ہے. کل کو اسی ستارے کو بھیجنا ہے. کہہ دیں گے اپنے اختیار میں تھا، اتار دیا. میں نے جملہ آہستہ سے کہا اور آپ نے آہستہ سے سن لیا. کہہ دیں گے اپنے اختیار میں تھا، خود ہی اتار دیا. کہ یہ میرا امر ہے، یہ میرا امر ہے. ستارہ کہاں اترے گا؟ کہنے والوں نے آ کے خاصگاری کی. نبی نے اعلان کر دیا، جس کے دروازے پہ ستارہ اترے گا اس سے سیدہ کا عقد کیا جائے گا. سبحان اللہ. حلفن قسمن کہہ سکتا ہوں، کتابوں میں یہی لفظ ہے. پورے مدینے میں، اب مجھے نہیں پتا کہ جملہ آپ کیسے سنیں کہ عزادار بیٹھے ہیں، ماتمدار بیٹھے ہیں. پورے مدینے میں، ظاہر رات ہوگی تو ستارے نظر آئیں گے. پورے مدینے میں ساری رات بڑے بڑے رضوان اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سب جاگ رہے ہیں ایک ستارے کے انتظار میں. پتا چلا ایک ستارے نے سارے مدینے کو شبیداری کرا دی ہے.
का वक्त आया, छतों पे आ गए लोग। सितारे देख आए बे तोहफतुल मजालिस इब्न सुल्तानुद्दीन ने ये रिवायत लिखी कि छतों पे लोग खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं। सब छतों में एक है जो घर में है। सुभान अल्लाह। नहीं, ये जो नौजवान मुझे सवालिया नजरों से देख रहे हैं, वो कौन है जो घर में है? वही जो अल्लाह के घर में आया है, वो घर में बैठा है, मुतमईन है, नफ्से मुतमईन है। सितारा उतर गया, जो जिक्र सैयदा ने किया आज वो आप नमाजों में करते हैं। मुझे एक दिन वो सितारा इत्तिफाकन मिल गया। मैंने उससे बात की, मैंने कहा भाई मैंने जो किताबों में तेरे बारे में पढ़ा है वो ये है कि तू उतरा, फिर उठा, फिर उतरा, फिर उठा, फिर उतरा, फिर बुलंद हो गया। क्या मतलब? सीधा सीधा क्यों नहीं जाता? अली के दरवाजे पे चला जा। कहने लगा कहाँ से आ रहा हूँ? मैंने कहा आसमान से। भाई हमने तो अज़ल से अली की चौखट देख रखी है, आलम अरवाह में थे तब भी वहीं बैठे रहते थे। जो जुमले सुनना जानते हैं अगर वो मेरा साथ दें। हमने तो आलम अरवाह से देख रखी है, तुझे नहीं पता, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या जानता हूँ, अगर सीधा उतर जाता तो जमाना ये कह देता टूट के गिरा है, गिर जो गया, उतर के उठ के बता रहा हूँ टूटा हुआ नहीं, भेजा हुआ हूँ। मेरे अल्लाह का अमर और कल किया था, वहीं से मुसलसल हो गया, वहीं जहां कल गुफ्तगू में छोड़ दिया था। ऐ ईसा तुम जिक्र करो मेरी नेमत का। सूरह माइदा आयत नंबर 110, मेरी नेमत का तज़किरा करो जो तुम पर भी है, तुम्हारी वालिदा मरियम पे भी है। क्या? अय्यद तो कभी रूहुल कुद्स, मैंने तुम्हारी मदद की है रूहुल कुद्स के जरिए, और उसी के जरिए तुम गहवारे में बोले, उसी के जरिए मरियम की इस्मत साबित हुई। ईसा बोले तो मरियम की इस्मत साबित हुई, उसी के जरिए इस्मत मरियम की गवाही भी आई, उसी के जरिए मर्तबा ईसा भी पता चला। कौन? तो कल बता चुका है, इमाम मासूम ने फरमाया रूहुल कुद्स सैयदा का लक़ब है, रूहुल कुद्स सैयदा का लक़ब है। तो हक तो बनता है जनाब मरियम का कि जो बीबी मदद कर रही है, रिसालत की रूह है ना सैयदा, साहिब जन्नतुल आसमा ने लिखा ऐसे में नबी आए और अभी ज़हरा उसी दिन आई, इसी काम से मुस्तफ़ा बाहर गए। तवज्जो है ना आपकी? अगर यही तवज्जो की अलामत है तो ये अलामत बहुत कमजोर है। इससे बुलंद और बेहतर सलावत नबी बाहर गए, झूले में मेरी शहजादी वापस आए तो बीबी के चेहरे पे हैरत के आसार आए और कहने लगे खदीजा क्या हुआ? तो कहने लगी या रसूलल्लाह ये छोड़िए कि क्या हुआ। तवज्जो एक एक मोमिन की हो जाए तो फिर मैं जुमला कहूं, ये छोड़िए कि क्या हुआ। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, का पूछो कि सरकार ये करार कौन है? करार कौन है? ये बताओ हुआ क्या है? कि सरकार आप बाहर, हवाला मैंने आपको दे दिया जन्नतुल आसमा, आप बाहर गए तो ये सामने दीवारें ये फटी और कुछ बीबियां दाखिल हुई और उनके साथ बहुत सारी कनीजें थी जिनमें से नूर निकल रहा था। उनमें से दो बीबियां आगे बढ़ी, फातिमा के झूले के करीब आई, झूला भी झुलाती थी, लोरी भी सुनाती थी। अच्छा, नबी ने बताया वो जो बहुत सी बीवियां थी वो हूरें थी।
مجھے آپ کو کسی بہت اہم منزل تک لے جانا ہے. وہ بہت سی بیویاں جو تھیں وہ حوریں تھیں. جو 2 بیویاں آگے بڑھی, ایک آسیہ ہے, ایک مریم ہے. ایک آسیہ ہے, آپ بولیں گے تو بات بنے گی. ایک مریم, ایک آسیہ ایک مریم. جو آسیہ نے کہا, اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے, جناب مریم کا پہلے ایک بیوی نے اٹھایا, بوسا لیا, قدم بوسی کی, لوری سنائی. پھر وہ مریم آگے بڑھی, اس نے اٹھایا اور کچھ کہا. جو کہا اگر اجازت دیں تو میں کہوں. مجھے نہیں پتا کہ ہاتھ کس وجہ سے نیچے ہیں. اگر اس وجہ سے ہیں تو میں بارہا بتا چکا کہ وبا میں ہاتھ ملانا منع ہے, ہاتھ اٹھانا ہرگز منع نہیں ہے. جناب مریم نے میری شہزادی کو دیکھ کے کہا, یا مصحف الوحیہ, یا ملکۃ البریہ, نومی الی خدیہ وارضی یا شفیہ. اے مشیت الہی کے قرآن, روح اللہ کی ماں کہہ رہی ہے, عیسیٰ روح اللہ. اے مشیت الہی کے قرآن, یا ملکۃ البریہ. بریہ کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کے کائنات میں جو ہے وہ بریہ ہے. 18,000 عالمین کی حدیث کم از کم موجود ہے, 1 لاکھ کی زیادہ سے زیادہ. یا ملکۃ البریہ, اے خدائی کی ملکہ. جملے سنیے, اے مشیت کے قرآن, اے خدائی کی ملکہ, نومی الی خدیہ. اگر یہ بستر چبھ رہا ہو تو کہو مریم رخسارہ بچھا دے, اسے بستر بنا دو. ارضی لیا شفیہ. اور ہے میری شہزادی, قیامت میں اپنی اس کنیز سے راضی رہنا. قیامت میں اپنی اس کنیز سے, کون کہہ رہا ہے؟ روح اللہ کی ماں کہہ رہی ہے. کیوں؟ جانتی ہیں یہی روح القدس تھی جس نے ہماری مدد کی. راضی رہنا. نبی نے بتایا ایک آسیہ ایک مریم. اب تو بتا دیجئے وہ کرار کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کسے جملہ یاد ہے کسے نہیں یاد. یہ کرار کون ہے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہا اور بھی کچھ کہا تھا, کہاں جاتے جاتے جب میرے حوالے کیا تو کہا, اے خدیجہ اس بی بی کی حفاظت کرنا, یہ ام الابرار ہے, ولیۃ الجبار ہے, اور زوجہ کرار ہے. کرار کی زوجہ کا خیال رکھنا. کہنے لگے خدیجہ تمہاری گود کا ہی تو بالا ہے, وہ جس کی زلفیں سوارتی رہی ہو. ایک مرکب ہے, صرف کرار نہیں کہا جاتا, اس کے ساتھ ایک نام بھی ہے. نہیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. حیدر کرار, جو حیدر بھی ہے کرار بھی. کرار کا مطلب کیا ہے؟ جس کے قدم اپنی جگہ سے نہ ہلیں. پہلے آپ نے اب تک یہی سنا ہے, میدان میں نہیں بھاگتے, جہاں کھڑے ہو جائیں حملہ کریں. یہ لقب میدان میں نہیں ملا,
گھر میں ملا ہے. اگر کہیں تو روایت آپ کے حوالے کروں. کبھی امام بارگاہ شہدائے کربلا میں حضرت عباس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ روایت پڑھی تھی اور بعض افراد وہاں موجود تھے. بچپن ہے بظاہر بچپن ہے. 3 بڑے بھائی بھی ہیں. طالب، جعفر، عقیل. آپ مجھ سے بہتر سارے نام جانتے ہیں. ایک 10 سال بڑا ہے، ایک 20 سال بڑا ہے، ایک 30 سال بڑا ہے. کم سن ہیں. اور عرب معاشرے کی عادت رہی کہ ظاہر ہے کہ جنگی معاشرہ تھا تو ایک دوسرے سے زور آزمائی بھی کراتے تھے، تلواروں کی مشق بھی ہوتی تھی. ظاہر ہے بچے آتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بیٹے کو بھی تو لاؤ. توجہ، اپنے بیٹے کو بھی تو لاؤ. تو علی پلٹ کے یہ کہہ دیتے بدبختوں ہم کھیلنے کے لیے نہیں بنے. جو آیا علی نے ہاتھ مروڑا، پٹک دیا. قریب آیا گریبان سے پکڑا، پٹک دیا. تو زور آزمائی کی تو نوبت ہی نہیں آئی. ایسے میں قریش جمع ہوئے اور جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے والے تو اس قابل نہیں ہیں کہ علی سے زور آزمائی کرائیں. ایسا کرو تم طالب، عقیل اور جعفر سے علی کی زور آزمائی کرا کے دیکھو. جسے حوالہ دیکھنا ہو میرے پاس آ جائے. ایک ایک کر کے بڑے بھائی، ایک 10 سال بڑا، ایک 20 سال بڑا، ایک 30 برس بڑا آتے گئے. جو آتا علی پکڑتے پھٹک دیتے. جو آتا، توجہ، جو آتا علی کلائی میں روڑتے زمین پہ پٹک دیتے. جو آتا. 3 بڑے بھائی ہیں، 10 سال، 20 سال، 30 سال. مسکرا کے ابو طالب کہتے زہرا علی غالب آ گیا میرا علی. ظاہر ہے قوت پروردگار لڑ رہی ہے، قوت پروردگار لڑ رہی ہے. ایسے میں کہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے تو علی غالب آ جائے. تینوں کو ایک طرف رکھو، علی کو ایک طرف، 3 علی کے بھائی ایک طرف، جعفر، طالب، عقیل. مجھے نہیں پتا کیسے سماعت فرمائیں گے. ایک طرف علی کہ بھائی اب مقابلہ ہو جائے. 3 بڑے بھائی، ایک 20 سال بڑا، ایک 20 سال بڑا، ایک 10 سال بڑا. ادھر کم سن علی کہ تم تینوں نے علی سے اکیلے سے مقابلہ کرنا ہے. انہوں نے لباس بدلے، علی اپنی جگہ سے نہیں ہلے. ایک مرتبہ بھائیوں نے کہا علی لباس نہیں بدلو گے. مسکرا کے ید اللہ نے آستینوں کو الٹنا شروع کیا. سناؤں گا تب جب اتنی بیداری سے صلوات پڑھیں گے کہ مجھے پتا چلے کہ آپ آباد ہیں. ابھی بھی سارے ہاتھ بلند نہیں ہوئے. علی نے آستینوں کو الٹا. وہاں سے 2 بھائی ایک طرف سے چلے، طالب اور عقیل. جعفر ایک طرف سے چلے تو ایک طرف سے آئے، ایک طرف سے آیا. دونوں بڑے ایک طرف سے، ایک بڑا ایک طرف سے. علی نے سیدھے ہاتھ سے طالب اور عقیل کی کلائی پکڑ لی، بائیں ہاتھ سے جعفر کی کلائی پکڑ لی. اب جب مقابلہ ہو تو ایک دوسرے کو بڑھاوا بھی دیتے ہیں. بنی ہاشم بھی کھڑے تھے. جملہ آپ کے حوالے چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے جعفر جعفر جعفر. سارے بنی ہاشم کہہ رہا ہے جعفر جعفر جعفر. جاءت نداؤ فی العوامر جوانب الاربع. چاروں طرف سے، آسمانوں سے، فضاؤں سے، خلاؤں سے، ہواؤں سے آواز آئی حیدر حیدر.
توجہ رکھیے گا، حیدر کرار کی یہ معاملہ تو ہے جناب مریم کا، بے شک یہاں تک لانا تھا بس، جس کے لیے ساری محنت کی، آپ آمادہ ہو گئے۔ انجیل مقدس میں نیا عہد نامہ ہے، تو اس سے پرانا عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں ایک حصہ ہے جو بالکل آخری حصہ ہے انجیل کا، میری طرف توجہ رکھیے، بالکل آخری حصہ جسے مکاشفات یوحنا کہتے ہیں، گوسپل آف جان۔ ابھی بھی انجیل مقدس میں ساتھ جو دیکھنا چاہے، اس میں یوحنا جو عیسائیوں کے عالم ہیں، بعض افراد نے یہ گمان کر لیا کہ یوحنا نبی کا تذکرہ، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی غیبت کے 70 سال بعد انہوں نے کچھ مکاشفات دیکھی، انہیں کچھ مکاشفات ہوئی، وہ اپنے دیر میں کلیسا میں ہیں، اور مکاشفے کا مطلب ہے کہ آنکھوں کے آگے سے منظر تبدیل ہو جانا اور حقیقتیں نظر آنا۔ اب سن لیجئے، ایمان لانا تو واجب نہیں ہے، انجیل ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ تحریفات سے بھی گزری ہے، لیکن جو بات آپ کو سنا رہا ہوں، اگر وہ بات آپ تک پہنچ گئی تو میری 4 دن کی محنت وصول ہو جائے گی۔ انجیل یوحنا، مکاشفات یوحنا، گوسپل آف جان، یوحنا نے ایک مکاشفے میں ایک علامت دیکھی ہے، پوری توجہ ہو جائے کہ مومن کی، میری طرف دیکھتے رہیے، مکاشفے میں ایک حقیقت دیکھی ہے کہ آسمان پہ ایک نشانی نظر آئی ہے، آسمان میں انجیل ہے۔ کوئی یہ کہہ کے نہیں منہ موڑ سکتا کہ شیعوں کی کتاب تھی، حد سے بڑھا لیا ہوگا، انجیل ہے، صرف میرے مسلک سے نہیں، میرے دین سے بھی تعلق نہیں ہے، انجیل۔ مکاشفات یوحنا، یوحنا دیکھ رہے ہیں، آسمان پہ ایک علامت آئی اور وہ ایک بی بی ہے۔ اب توجہ، جملے آپ کے حوالے، ایک بی بی ہے جس کے سر پہ سورج ہے جو اس نے اوڑھا ہوا ہے۔ مکاشفے میں یوحنا دیکھ رہا ہے جس کے سر پہ سورج ہے جو اس نے اوڑھا ہوا ہے، اور پیروں میں چاند ہے۔ مجھے نہیں پتا مجلس ہے کس کے ذہن میں، کس کے ذہن میں نہیں ہے، سر پہ سورج ہے جو اس نے اوڑھا ہوا ہے، پیروں میں چاند ہے، اور سر پہ ایک تاج رکھا ہوا ہے جس میں 12 ستارے چمک رہے ہیں۔ انجیل پڑھا ہوں جس میں 12 ستارے چمک رہے ہیں، سورج اس نے اوڑھا ہوا، چاند اس کے قدموں میں، 12 ستارے چمک رہے ہیں۔ ایسے میں وہ درس سے گزر رہی ہے اور اس کے ہاں ایک بیٹا آنے والا، اتنے میں آسمان پہ ایک اور علامت نظر آئی، ایک لال رنگ کا اژدہا ہے، شرح بھی کروں گا، لال رنگ کا اژدہا جو اس بی بی کا دشمن ہے۔ مکاشفات یوحنا، لال رنگ کا اژدہا جو اس بی بی کا دشمن ہے، اور اس نے آسمان کے ستاروں کو اپنے ساتھ زمین پہ گرا لیا۔ میکائیل اور جبرائیل نے اس سے جنگ کیا، اور جنگ میں وہ اژدہا ناکامیاب ہوا ہے۔ تو یوحنا نے لکھا کہ اس سے مراد شیطان ہے، وہ شیطان جو ازل تک شیطان رہے گا، ابد تک شیطان، ابد سے شیطان ہے، اور ابد تک شیطان رہے گا، ازل سے شیطان ہے، اور وہ اس بی بی کا دشمن ہے، اور اس کے یہاں ایک بیٹا آنے والا ہے۔ اب بیٹے کی علامت آپ کے حوالے، جنہوں نے وصول کر لیا وہ یقیناً قابل تحسین ہے۔ وہ بیٹا جو ہوگا وہ ایک آہنی، ایک لوہے کے عصا کے ساتھ آئے گا اور پوری دنیا پہ اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ مجبوری یہ ہے کہ لطیفے آتے نہیں آتے، فضائل نہیں ہیں۔ لوہے کا ایک عصا ہے جس کے ذریعے، ابھی شرح کروں گا تو ساری باتیں ایک ایک بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ لوہے کا ایک عصا ہے جس کے ذریعے وہ پوری دنیا میں حکومت قائم کر لے گا۔ لیکن یہ اژدہا اس بی بی کے قریب آیا کہ اس بچے کو زمانے میں آنے سے روک لے۔ پھر جملہ آپ کے کام کا ہے، مجلس آپ کے ذہن میں، روایت ہے آپ کے ذہن میں، سیرت ائمہ معصومین آپ کے ذہن میں، سیرت حضرت حجت آپ کے ذہن میں، وہ بچہ پوری دنیا پہ لوہے کے عصا کے ذریعے حکومت قائم کرے گا۔ یہاں یہ اژدہا آیا کہ اسے نکل جائے، کچھ طاقتیں اڑا کے اسے اللہ کے عرش کی طرف لے گئی۔
کچھ طاقتیں اڑا کر اسے انجیل اس کو اللہ کے عرش کی طرف لے گئی اور اس کو وہیں پر پالا جا رہا ہے، اور اس کو وہیں پر پالا جا رہا ہے، اور اس بیوی کی حفاظت کی اور اسے جو پر عطا کیے گئے وہ اژدہا کے سامنے سے چلی گئی، اور پھر اس اژدہا کو آسمان پہ جانے کی اجازت نہیں ملی۔ اس نے اپنے ساتھی فرشتوں کو اتار لیا جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور وہ سمجھ گیا کہ میں قیامت تک اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا، توجہ، میں قیامت تک اس پہ غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو وہ جب اس بیوی کو اٹھا کر ایک باغ کی طرف اڑا کر منتقل کر دیا گیا تو اس اژدہا نے یہ عہد کر لیا کہ میں آج کے بعد اس کی ذریت اور اس کے چاہنے والوں کو بہکاؤں گا۔ یہ نہیں پتا آپ داد کیوں دے رہا، میں انجیل پڑھ رہا ہوں۔ اژدہا ایک بیوی ہے، سر پہ سورج ہے جو اس نے اڑا ہوا ہے، تاج رکھا ہوا ہے، 12 ستارے ہیں، قدموں میں چاند ہے۔ اژدہا شیطان ہے، اس کا دشمن ہے، اس کے ایک ایسے بیٹے کو آنے سے روکنا چاہتا ہے جو دنیا پہ حکومت کرے گا۔ یہ انجیل ہے، مکاشفات یوحنا ہے۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، علامہ طباطبائی نے یہاں یہ جملہ لکھا کہ اگر یوحنا مریم کی بات کر رہے ہوتے تو یوحنا نے مریم کو دیکھا ہوا تھا۔ یوحنا نے مریم کو دیکھا ہوا تھا، اور پوری انجیل میں جہاں مریم کا تذکرہ ہے وہ نام لیا ہے، یہاں نام نہیں لیا کا ایک عظیم بیوی۔ اگر بیٹا عیسیٰ ہوتا اور وہ اٹھا لیے گئے تو عیسیٰ کو تو بطور اولا جاننا چاہیے، تو عیسیٰ کا نام لکھتے۔ دوسری دلیل یہ عیسیٰ نہیں ہے، توجہ، یہ دوسری دلیل یہ عیسیٰ نہیں ہے، کیونکہ مریم کی نسل میں صرف عیسیٰ ہیں اور عیسیٰ کے بعد نسل جاری نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا موضوع کس کے ذہن میں، موضوع کس کے ذہن میں، یہ عیسیٰ نہیں ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ کی نسل جاری نہیں ہے، نسل عیسیٰ پہ رکی ہوئی ہے۔ یہ کوئی ایسی بیوی ہے جس کی نسل جاری ہے، جس کی نسل کثیر ہے، جس کی نسل کثیر ہو اسی کو کوثر کہتے ہیں۔ اسے کوثر کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا عیسیٰ کی حکومت تو ہوگی نہیں سارے عالم میں، اور یہ لوہا کیا ہے؟ کہتے قرآن میں دیکھ لو، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے آسمان سے ایک لوہے کو نازل کیا ہے۔ یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے حیدر کرار کے ماننے والوں کو، آسمان سے بس ایک ہی لوہا آیا ہے، باقی سب زمین سے نکلے ہیں، اور اس لوہے کو ذوالفقار کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی بیٹا ہے، پتہ نہیں کیا سننا ہے، کوئی بیٹا ہے جو یہ لوہے کا عصا لے کر آئے گا۔ لیکن یہ بیوی کیا ہے؟ جس نے سورج کو اڑا ہوا ہے، چاند قدموں میں ہے۔ تو اب آیت پڑھ رہا ہوں، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا۔ شمس ہے نبوت، چاند ہے ولایت، نبوت کو اڑا ہوا ہے، ولایت قدموں میں ہے۔ کیا مطلب؟ اب مباہلہ دہرا دوں، نبوت آگے جا رہی ہے اور سیدہ کے نقش قدم پر ولایت قدم رکھے۔
सैयदा का कदम वहीं अली का कदम। आगे आगे रिसालत जा रही है, पीछे पीछे इमामत आ रही है, बीच में रिसालत और इमामत की रूह आ रही है। मौजू तो यही है, मैं अपना मौजू नहीं बोला, बीच में रिसालत और इमामत की रूह आ रही है और 12 सितारों का ताज रखा हुआ है। तो अब तो बताने की जरूरत नहीं है ये बीबी कौन है, ये 12 कौन है। 12 है इमामतें जिनसे इस बीबी का रिश्ता है, एक शौहर है, 11 बेटे हैं, सर पे इमामत का ताज। आगे आगे नबूवत का पहरा, पीछे पीछे विलायत का पर्दा। सैयदा जा रही है, मगर उस अज़दहा ने अहद क्या किया है कि मैं इसकी ज़ुर्रियत और चाहने वालों को बहकाऊंगा। इमाम से पूछने वाले ने पूछा, इमाम ने बज़्म में कहा, अल्लाह अल्लाह बिकुम फी शैतान, मैं तुम्हें शैतान से डराता हूँ, खबरदार रहना, वो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तुम अली वालों के। मैंने तो जुमला कह दिया, तुम अली वालों के पीछे। साहिल ने बड़ी जल्दी पूछा, मौला और बाकी लोगों के पीछे नहीं है? मुस्कुरा के कहने लगे, उन्हें तो गदीर में अली से फेर के फारिग हो चुका है। इसका मतलब है इंजील गॉस्पेल ऑफ जॉन के मुताबिक, मुकाशफात यूहन्ना के मुताबिक ये सैयदा इमामत का ताज सर पे है, नबूवत की चादर ओढ़ी हुई है, विलायत पहरा दे रही है, और एक अज़दहा है जो दर पे खड़ा है कि मुहिब्बों को भी बहकाए, सुर्रियत को भी बहकाए, मुहिब्बों को भी बहकाए, सुर्रियत को भी बहकाए, दर पे खड़ा हुआ है। लेकिन वो ये अज़दहा नहीं जानता कि इसका सिर्फ शौहर अली नहीं, बेटे भी अली हैं, और अली की आदत है जब आने वाला बेटा वहां से आएगा, कल्ला यज़्कर छुपीर दो। हमने तुम्हारी मदद की रूहुल कुदस के जरिए। ये है नबियों की मदद, ईसा की मदद, आपकी मदद भी करती है। क्यों? रूह अल्लाह का अमर है। कौन अल्लाह का अमर है? मैं बहुत ज्यादा शेर पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरा मौजूद रूहुल कुदस ना होता तो मैं शायद यहाँ तक आता ही नहीं। मौका याद दिलाऊं, हस्सान बिन साबित मुर्तज़ा साहब तशरीफ फरमाए, जनाब अबू तालिब का तज़किरा करते हुए दरबार हुसैनी में कहा था, हस्सान बिन साबित पहला नात खाने नबी है, लेकिन ज़माना ये भी तलाश करे कि हस्सान ने पहली नात किसकी ज़मीन में कही है। वो ज़मीन जनाब अबू तालिब की है, लेकिन हस्सान का काम नात कहना नहीं था। मेंबर से कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हस्सान बिन साबित सहाबी रसूल, नात खान रसूल, उनका काम नात कहना नहीं था। शायरी की एक सिन्फ है हिजगोई, दुश्मन इस्लाम के नकाइस को बयान करना। तो रहा तशरीफ फरमा मुसल्ला दुआ साहब, मुहैदर नदवी साहब और सुनने वाले मौजूद हैं, शेर कहने वाले मौजूद हैं। एक सिन्फ है हिजगोई, बुराई बयान करना। हस्सान को रसूल ने इस बात की कीमत अदा की है कि दुश्मन रसूल की हिजो कहे।
اس کا مطلب ہے اشعار میں تبرہ کرانا سنت رسول ہے. خمسہ ختم ہو رہا ہے. اشعار میں تبرہ کرانا سنت رسول ہے. رسول نے اس کو پسند کیا، نہ صرف پسند کیا، حسان کو انعام سے بھی نوازا اور دعا کی اللہم ایدہ بروح. جملہ آپ کے حوالے، موضوع آپ کے ذہن میں، ایدہ بروح القدس، پالنے والے روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اور سن لیا. اور سنن ترمذی، میرے مسئلہ کی تو کتاب ہے، عالم اسلام کے علماء میں سے امام ترمذی، انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے. مسجد میں منبر رسول بلا تشبیہ لگا ہوا. حسان یہ جو کہتے ہیں، نبی کو حسان کا یہ عمل اتنا پسند تھا کہ حسان کے لیے اسی مسجد میں الگ سے ایک منبر بنوایا تھا. سنن ترمذی ہے، میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، میرے مسلک کا راوی نہیں ہے، میرے مسلک کی روایت نہیں ہے. الگ سے منبر لگوایا تاکہ حسان اس پہ بیٹھے اور دشمن رسول پر تبرہ کرے اشعار کے ذریعے، ان کی برائی بیان کرے اشعار کے ذریعے، ان پہ تبرہ کرے. اس منبر پہ نہیں، جہاں پہ دینی مسائل بیان کیے جاتے تھے وہاں نہیں بٹھایا، الگ سے منبر بنوایا تاکہ اس پہ سے حسان تبرے کے اشعار کہیں. مجھے دو ہی موقع، جملہ آپ کے حوالے، مجھے دو ہی موقع نظر آئے جہاں الگ سے منبر بنا ہے. پتہ نہیں کیا سن رہا ہے، جملہ آپ کے حوالے، جملہ لے رہی ہے. یہ غدیر میں پالانا کا بنا یا مسجد میں حسان کا بنا تو پتہ چل گیا منبر کے کام بھی دو ہے. یا ولایت بیان کرنا یا دشمنوں پہ تبرہ. نبی دعا کر رہا ہے تو کیا خیال ہے، دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ اس کا مطلب ہے حسان کی مدد کی گئی روح القدس کے ذریعے، یعنی تائید زہرا کے ذریعے. حسان دشمن رسول کی ہجو بیان کر رہا ہے تو منبر دو ہی چیزوں کے لیے، یا ولایت علی کے لیے یا دشمن سے تبرے کے لیے. اس کا مطلب ہے شاعر کے پاس اگر مصرع آ رہا ہے، شاعروں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملہ، اگر مصرع آ رہا ہے تو وہ کوئی بھیجنے والی ہے. اب سن لیجئے، کل بتایا تھا کون کی حقیقت ہے امام کی روح سیدہ، پروردگار درجات بلند فرمائے. ڈاکٹر شاہد نقوی کے انہوں نے لکھا، اے زندگی کے مطلع تابہ تجھے سلام، اے حرف کن کے معنی پنہا تجھے سلام. آپ سمجھے صرف حسان نہیں، ٹیبل آیا امام کے سامنے، سلطان خراسان کے سامنے، ٹیبل نے شعر پڑھا کہ کوئی آنے والا امام آئے گا
جو دنیا کو ٹھیک کر دے گا، عدل و انصاف سے بھر دے گا. مرثیہ پڑھ رہا تھا، شعر پڑھا فضیلت کا، امام نصر اٹھایا کہ دیوال یہ شعر تو نے تو نہیں کہا، تیری زبان پہ تو روح القدس بول رہا. شاعر آل محمد ہے، یہ بتا دوں تغزل کی ضمانت نہیں لی، مدح اہل بیت کی ضمانت لی ہے، دنیا کی تعریف کرنے کے لیے ضمانت نہیں لی، بادشاہوں کی سراخانی کی ضمانت نہیں لی، حکمرانوں کی تعریف کی ضمانت نہیں لی، دشمن پہ تبرے کی ضمانت لی، آل محمد سے تولے کی ضمانت لی. کس نے؟ روح القدس نے. اور دیوال ہی سے فرمایا تھا، دیوال جب تک ہماری مدح کرتے رہو گے تمہاری زبان پہ روح القدس بولے گا. روح القدس ہے سیدہ، اس کا مطلب ہے جو علی والا اب شعر کہہ رہا ہے، خزانہ کہیں اور ہے، وہ جتنا چاہتی ہیں عطا کر دیتی ہیں، جتنا چاہتی ہیں عطا کر دیتی ہیں، چاہے وہ ذاکر حسین ہو چاہے ذاکر علی ہو. انہی دو مصروں کے لیے تو اتنی زحمت کی. اب مجھے پتا چلا انیس نے کیا کہا ہے، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. ہم نہیں بناتے، کوئی طاقت ہے جو ہم سے کہلواتی ہے. یہ زمینیں آسمان سے اتر رہی ہیں، یہ خیال سیدہ عطا کر رہی ہیں. اتنی بات سن لی، انیس کا تذکرہ آپ نے سن لیا، حسان سے انیس، انیس سے کلیم آل ابا. مجلس کا فیض ہی یہی ہے، 1400 سال کا سفر ایک لمحے میں کر لیا. دیوال سے انیس، انیس سے آج کے دور کا شاعر. اتنی محنت کیوں کی؟ بس دو مصرے سنانے کے لیے. روح کا تذکرہ ہے، شاعر کا نام سن لیجئے، روح اللہ موسوی خمینی. آخری مومن تک مصرے آپ کے حوالے. سیدہ کا قصیدہ لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا، لم یلد پس طلب فگر نبے گفتن، دخت خدائی تو نور مطہر. لم یلد نے میرے لب بند کر دیے، ورنہ مجھے کہنا پڑتا فاطمہ زہرا خدا کی بیٹی ہے. چلا جائے. دیوان چھپا ہوا ہے، چھپا بھی مشہد سے ہے، میری لائبریری میں موجود ہے. جو دیکھنا چاہے میں کسی بھی وقت حاضر خدمت ہوں. آغا خمینی کے یہ شعر موجود ہے، کیا سند حسن تعلیل ہے. لم یلد کی آیت خدا کہہ رہا ہے نا، نہ وہ کسی سے جنا نہ اس نے کسی کو جنا. تو اگر یہ آیت لم یلد نہ ہوتی تو شہزادی معصومہ اور شہزادی کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا اگر یہ آیت میرا منہ بند نہ کر دیتی اور میری زبان پہ پابندی نہ لگا دیتی تو مجھے کہنا پڑتا فاطمہ معصومہ کم اور فاطمہ سیدہ یہ دونوں نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں. جس کا جگر ہے
ادب کہہ کے بتائے حد سے بڑھا دیا. سبحان اللہ. اب بولے بھائی. شاعر نہیں فقیہ, بے شک. فقیہ نہیں عالم, عالم نہیں مجتہد. بے شک. کہوں گا دو جملے. اگر دل نہیں چاہ رہا تو وقت کامل ہو چکا ہے. ہر معصوم کے دور میں کوئی نہ کوئی اس معصوم کا شاعر رہا. اور کبھی شاعری پہ گفتگو ہوئی تو بہت تفصیل سے عرض کر سکتا ہوں کہ پہلے امام سے لے کر 12ویں تک, 12ویں کے تو اب بھی موجود ہے. دیوال و فرزدہ کو ہمیری حکم ہے, بہت طویل فہرست. ایک شاعر ہے ابو عبداللہ حسین بن الحجاج, نام یاد رہے گا, ابو عبداللہ حسین بن الحجاج. کس کے زمانے میں؟ نحو البلاغہ کا نام سنا, جمع کرنے والے سید رضی. ان کے بھائی ہیں سید مرتضی علم الہدا. اتنا بڑا نام. انہوں نے قصیدہ کہا حسین بن الحجاج میں, اور حج ذہن میں رکھیے گا, آسان کے لیے الگ سے ممبر لگوایا ہے. کیا صاحب القبۃ البیضاء, اے نورانی گبت والے, علی کی زری کو, علی کے روزے کو دیکھ. ایسے میں انہوں نے قصیدہ کہا, علی کی مدح سے شروع کیا اور اس میں دشمن فاطمہ کی ہجو کی ہے. تقریر ختم ہو رہی ہے, دشمن فاطمہ کی ہجو کی قصیدہ پڑھتے ہوئے. اور یہ دور ہے مسعود بن باویہ, اس وقت کا حاکم ہے جس نے حرم بنوایا. قصیدہ پڑھتے ہوا ہے سید مرتضی علم الہدا حرم میں تشریف فرما. ایسے میں یہ قصیدہ پڑھتا ہوا علی کی چوکھٹ پہ آیا. ابن حجاج کے اس عمل نے بتا دیا جب بھی مولا کے دروازے پہ جاؤ قصیدہ پڑھتے ہوئے جایا کرو. پوری بیداری کے ساتھ جملہ سن لیجیے آپ کے حوالے, اور میں نے مجلس ختم کر دی. اور یہی سب مسلسل کل کی تمہید کے لیے یہ جملے آج کہہ رہا ہوں. میں معافی چاہتا ہوں, آپ کو کچھ وقت زیادہ لے رہا ہوں, لیکن یہ تمہید کل کے نتیجے کے لیے بہت ضروری ہے. قصیدہ پڑھتا ہوا ہے, سن رہے تھے الحمدللہ, فضائل کے شعر چل رہے ہیں. ایسے میں پڑھتے پڑھتے حرم میں داخل ہوا, اور داخل ہو کے اس نے وہ شعر شروع کیے جو ہجو میں تھے. یاد رکھیے, وہاں بھی تائید سیدہ, یہاں بھی تائید سیدہ. جب تک ہماری مدح میں بولو گے, ہمارے دشمن پہ لعنت کرو گے, روح القدس مدد کرے گا. اشارے میں بات کہہ کے گزر رہا ہوں. تبرہ کرتے کرتے کچھ جملے انہوں نے ایسے لکھے جو سید رضی کے مطابق ٹھیک تو تھے, کتابوں میں تو تھے, مگر علی کی زری کا یہ ادب نہیں تھا. توجہ, مگر علی کی زری کا یہ ادب نہیں تھا. صاحب دارالسلام علامہ نوری نے اس کو لکھا ہے, خوابوں میں ان کی پوری کتاب. انہوں نے لکھا کہ ٹوک دوں. انہوں نے حجاج جانتے نہیں ہو مولا کے روزے کا ادب کیا ہے, یہ کس قسم کے مصرع پڑھ رہے ہو. ٹھیک ہے, دشمن اہل بیت سے تبرہ اپنی جگہ, مگر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ علی کے حرم میں بیٹھ کے اس طرح کے مصرع کا ہو. دن تھے, ڈر گیا, خاموش ہو گئے. آج کے بعد نہ سنوں تمہارے منہ سے, چلا گیا. خواب دیکھا. توجہ, ایک ایک مومن کو کس نے دیکھا؟ ابن الحجاج نے. ابن الحجاج نے بھی دیکھا, علم الہدا نے بھی دیکھا. علی کی زری, پوری توجہ ہو جائے کہ مومن کی علی کی زری ہے. پردہ لگا ہوا, شہزادی تشریف فرما, پردے کے پیچھے. علی سے لے کر, رسول سے لے کر چھٹے امام تک ائمہ تشریف فرمائے. مسند لگی ہوئی ہے علی کے روزے, علی بھی تشریف فرمائے. ایسے میں یہ بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ایک اور شاعر ہے جو ابن الحجاج کو پسند نہیں کرتا, وہ بھی موجود ہے. اس نے دیکھا کہ اچانک صحن میں, اب جو گئے ہیں نجف ذرا آپ بن کر کے تصور کر لیجئے, جو نہیں گئے مولا ذکر کے طفیل آپ کو نجف کی زیارت سے مشرف فرمائے. ایسے میں ابن الحجاج داخل ہوا,
سر پہ سنہری امامہ رکھا ہوا ہے, بڑا قیمتی لباس پہنا ہوا ہے, حیران ہو کے کہتے ہیں یہ یہاں کیا کر رہا ہے, یہ یہاں کیا کر رہا ہے. وہ شاعر کو پسند نہیں کرتا تھا. ابن الحجاج آیا, کہنے لگا میں اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا, مجھے شدید ناپسند ہے. بس اس کا یہ کہنا تھا, پردے سے سیدہ کی آواز آئی, تو اس سے محبت نہیں کرتا جو ہماری مدح اور ہماری دشمن پہ لعنت کرنے والے سے محبت نہ کرے. لیسا من شیعتنا, وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہوتا. جملہ سنیے, بڑی جلدی جلدی آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہ اس سے محبت کر, یہ ہمارے چاہنے والوں میں ایسے لفظ ہم پہنچاتے ہیں. یہ میرے بیٹے کا وصیہ بھی کہتا ہے, آگے فرمائے. سید رضی بھی خواب دیکھ رہا ہے, وہ بھی خواب دیکھ رہا ہے کہ نکھیوں سے شعراء تشریف فرمائے. علی نے حسین بن حجاج کی طرف دیکھا. حسین بن حجاج, جی مولا وہ قصیدہ تو سناؤ. پتہ نہیں کیا سنایا, وہ قصیدہ تو سناؤ. علم الہدی چونک گئے. میں نے تو روک دیا تھا, ایک مرتبہ آواز دے کے کہنے لگے مولا شہزادی تشریف فرمائے. آپ کی موجودگی میں جو مصرع اس نے کہے ہیں وہ پڑھے نہیں جا سکتے. مجھے نہیں پتا کسے کس چیز کی دلیل مل رہی ہے, کس کے ذہن میں کون سا دن آ رہا ہے, کون سا مصرع آ رہا ہے, مگر میں واقعہ اپنے نون آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مولا شہزادی تشریف فرمائے, کیا ان کی موجودگی میں یہ مصرع پڑھے جا سکتے ہیں؟ جلال کے عالم نے کہا کیا تو ہماری بیویوں کو اپنی بیویوں کی طرح سمجھتا ہے؟ اور دوسرا جملہ آپ کے حوالے, جن پہ یہ لعنت کر رہا ہے, جن کی برائی بیان کر رہا ہے, وہ اسی کے تو دشمن ہے. سید مرتضیٰ کے خواب میں علی نے کہا, جا تم نے ہمارے شاعر کی بے عزتی کی, بے توقیری کی ہے, اس کے دروازے پہ جاؤ اور معافی مانگو. شاعر سے کہا دیکھو سید مرتضیٰ آئے گا, استقبال میں دروازے تک نہ جانا. پہنچے حسین بن حجاج, سرکار مجھے آنے کی اجازت نہیں ہے, اب میں جانتا ہوں تیرے قدموں کو تھام کے معافی مانگنے آیا. تو حسین کا ذاکر ہے, حسین کے ذاکر کو لفظ بی بی عطا کر دیا. حسین کا نام آیا اور آپ کی آنکھوں نے عشقوں کا وضو کر لیا. ایک عالم کے خواب میں آ کے سید الشہداء نے کہا تھا, اور یہ وہ عالم ہے آج بھی جس کا مقتل کربلا میں پڑھا جاتا ہے, کہ عبد الزہرا کا بھی تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. مجھے رونے کے لیے کوئی جملہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عبد الزہرا کا بھی تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. کہ مولا میں جس شہر گیا آپ کے مصائب پڑھے ہیں, مولا میں نے آپ کی پیاس کا حال پڑھا, مولا میں نے آپ کی شہادت پڑھی, آپ کی اکبر کی مصیبت پڑھی, عباس کے بازوؤں کی مصیبت پڑھی, قاسم کے لاشے کی پامالی پڑھی. رو کے کہنے لگے تو میرے مصائب نہیں پڑھتا. عبد الزہرا قدموں میں گر گیا, مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ رو کے حسین نے کہا تو میرے بچپن کے مصائب نہیں پڑھتا. بچپن کے مصائب کون سے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو چھلکے کہ عبد الزہرا تجھے کیا بتاؤں, بنی ہاشم کا محلہ تھا, کائنات کا رسول دنیا چھوڑ گیا تھا, ایک بیٹی تھی جو انتظار کر رہی تھی ابھی پرسہ دینے والے پرسہ دینے آئیں گے. ایسے میں مدینے میں شور اٹھا, کچھ لوگ چلے, فضا دروازے پہ آئیں, اب جو دیکھا تو دور کے بی بی کے
पुरसा देने का ये अंदाज नहीं देखा। बीबी कोई आग लेके आया है, बीबी कोई लकड़ियां लेके आया है। इमाम ज़मान आपका पुरसा कबूल फरमाए। हाँ, मुझे नहीं पता किसी मोमिन के दाएं बाएं मेरा हुसैन अपनी मादर गिरामी का पुरसा लेने आया होगा, मेरे जमाने का इमाम दादी का पुरसा लेने के लिए आया होगा। हाँ दादारो, एक जुमला कह दूं, जब जमाने के इमाम आएंगे तो अपने सब बड़ों की विरासतें लेके आएंगे, उसमें तबरुकात होंगे, हुसैन के तबरुकात, अली के तबरुकात, सज्जाद के तबरुकात, फातिमा के तबरुकात भी होंगे। जानते हो वो क्या होगा? दरवाजे की जली हुई लकड़ियों। एक मर्तबा